نام علی ہے اور حسین کا رکھا ہوا نام ہے. ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. جو بڑی دونوں بیٹیاں تھیں روایتیں کوئی بھی نکال کے لائے، بیٹیاں یہی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. مستند روایات یہی ہیں، کمزور روایتیں ممبر سے نہ پڑھی جائیں. 3 بیٹیاں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ. لیکن 2 بیٹیوں کو فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ کا، تیسری بیٹی کو حسین فاطمہ نہیں کہتے. تیسری بیٹی کا نام چھپائے رکھا، اسے سکینہ کہتے. ساری زندگی تھی کتنی؟ 3.5 سال. 3.5 سال حسین سکینہ کہتے. اسی فکرے پہ عبادت ہو جائے گی آپ. حسین ساری زندگی سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. جزاک اللہ، مرحبا. میں نے انتظار اس لیے نہیں کروایا کہ منتوں کی مجلس ہے. آج بہت میرے ماتمی جوان بزرگ بیٹیاں بہنیں منت کے لیے ہیں، اور بہت سے افراد کی منتیں یہاں پوری ہوتی ہیں. آج پھر دعا ہے ان چلے جانے والے موسموں کے لیے جنہوں نے اس زیارت کی بنیاد رکھی، ان تمام افراد کے لیے جو کبھی بھی اس زیارت میں شریک ہوئے، ان تمام افراد کے لیے جو شریک ہیں، ان تمام افراد کے لیے جو شریک ہیں. آج کی مجلس خاص مجلس ہے. رونا اپنے میرے لفظوں پہ نہیں ہے. ایک شہزادہ آئے گا، وہ آپ کو رلا لے گا. میں آپ کے فکرے کو ذرا بدل کے شاہ جی کہتا ہوں، یہ وہ شہزادہ ہے جس کے تبسم نے کائنات رلائی ہے، جس کی مسکراہٹ نے کائنات رلائی. مجھے کچھ عزیز ملے، انہوں نے مجھے دعا کر کہا، شاہ جی دعا کر کہا، چچا جی دعا کر کہا. آج تنویر صاحب انہوں نے کہا پھر دعا کرو، پچھلے سال نہیں کی. تو میں انہیں بتا دوں اگر پچھلے سال کی تھی قبول نہیں ہوئی نا، تو جب جھولا آئے نا اسے لوری سنا کے دعا مانگو. لوری ایسی نہیں ہے جو تمہیں یاد نہ ہو. ایک نام کی لوری ہے، ایک اسم کی لوری ہے. جب جھولا آئے نا آہستہ آہستہ ہلا کے کہنا، یا سکینہ منت تمہاری پوری ہو جائے گی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو جزائے خیر دے. آوازیں آپ کی بلند ہوئی ہیں. وجلت میں مجھے شہادت نہیں پڑھنا، مختصر شہادت ہے نہیں، شہادت بڑی طویل ہے. آپ بھی حوصلے سے سنیں گے، میں کوشش کروں گا پڑھ سکوں. جس دن جھولا برآمد ہوتا ہے نا، اس دن حسین بادشاہ کی اماں اپنی پاک مرکز سے اٹھتی ہیں، سیدہ ام رباب کی قبر پہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں، ام رباب آج فلاں جگہ پہ تیرے لال کا جھولا برآمد ہوتا ہے، وہاں میرے بچے کے بے اولاد ماتمی آئیں گے، وہ تیرے لال کے جھولے سے اولاد مانگیں گے، کسی کو خالی نہ بھیجنا. یہاں ایوان سیدہ میں آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں، فکرہ ایک ہے، اس پہ غور کرنا. میں ہر سال کہتا ہوں، بڑی کریم نہیں علی کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے بے اولادوں کو اولاد دیتی. آپ کی دعا مل گئی، میری حاضری ہو گئی.
9 रजब इस शहजादे की आमद, 9 रजब 60 हिजरी, इस शहजादे की आमद। बड़े खुश हुए हुसैन जब अली असगर आए। सैयदा उम्मे रुबाब की पाक आगोश में करबला की सूरह कौसर का नज़ूल हुआ। मैं वैसे ही कहता हूँ, करबला की सूरह कौसर क्यों कह रहा हूँ? आयतें थोड़ी हैं, मानी ज़्यादा है, इसलिए सूरह कौसर कह रहा हूँ। 28 रजब को हुसैन चले, 19 दिन का था शहजादा जब हुसैन मदीने से चले। आखिरी नाम मेरे मौला हुसैन ने शहजादे का लिखवाया। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने काली दाढ़ी के साथ ये नाम देखा। जब अब्बास ने लिखा ना अली अल असगर इब्न अल हुसैन, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने फ़ौरन मौला हुसैन से पूछा, हुसैन बादशाह ये 19 दिन का असकर माँ के बगैर सफ़र कर लेगा? शाबाश। मौला ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हें किसने कहा कि असगर माँ के बगैर जाए? मौला इराक के सफ़र में असगर की माँ भी जाएगी? हुसैन आवाज़ दे के कहता है, जब बतूल की बेटियां जाएंगी असगर की माँ नहीं जाएगी। बाबा जी ये सुनना था। दाढ़ी सफ़ेद हो गई, कमर झुक गई, हाथ में आसा आ गए। कभी कभी मौला सज्जाद की तरफ मुखातिब हो, मौला ये तेरा हौसला है, अब्दुल्ला जैसा बहादुर लिखा हुआ नाम देख के ज़ईफ़ हो। ये मौला सज्जाद का हौसला है। कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, किस कैफियत में वो आपको पता है, मालूम है। 28 रजब आ गई, सवारियाँ आ गई, तैयारियाँ हो गई, महमल रखे गए। हुसैन बादशाह ने एक कुर्सी लगवा ली, उस पर बेटी को बिठा दिया। कौन सी बेटी को? जो 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की ज़ामिन है। सैयदा फातिमा सुगरा को बिठा लिया और मुक़द्दरात से कहा कि सारी बीबियाँ अपने घरों को ताले लगाओ, जो मुकफ़िल कर लेना वो कुलीदे हुजरा, कुलीदे गुरफा, कुलीदे कमरा फातिमा सुगरा के हवाले कर दे। शहजादी कुर्सी पे बैठी थी, झोली में चाबियां रख ली। सारी बीबियां आई, चाबियां शहजादी के हवाले। एक शहजादी आई ताला लगा के, उसके एक हाथ में अपने कमरे की चाबी थी, दूसरे हाथ में कोई शहजादा था। जब वो शहजादी करीब आई ना, तो सैयदा फातिमा सुगरा ने कहा, अम्मा उम्मे रुबाब, मैं घर की चाबी भी संभाल लूँगी, थोड़ी देर असकर मुझे दो। फातिमा सुगरा ने सारे घर की चाबियाँ ज़मीन पर रखी, असकर से कहा मेरे पास आओ। असकर लपक के सैयदा फातिमा सुगरा के पास गए, गले लग गए बहन के। बाहर अब्बास तलवार लेके खड़े थे, तवील इंतज़ार हो गया। हुसैन फरमाते अब्बास इंतज़ार तवील हो गया। फरमाया असगर सुगरा से मिलने गया। पता नहीं मैं पढ़ूंगा कैसे, तुम सुनोगे कैसे? असगर सुगरा से मिलने गया। उम्मे रुबाब वापस ले लो। सैयदा उम्मे रुबाब ने हाथ किए, असगर नहीं आए। हुसैन आवाज़ दे के कहते उम्मे रुबाब अब दोबारा ना मानना, मैं असगर को कहता हूँ, असगर आ जाता है। हुसैन बादशाह ने असगर बादशाह के दाएं कान के साथ अपने दोनों मुतहर होंठ लगाए, 2 लफ्ज़ कहे। असगर ने बहन की गर्दन में बाहें छोड़ दी, लपक के माँ की तरफ चले गए। दोनों लफ्ज़ सुनोगे, शायद इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। शबीर असगर के कान में कहते हैं, असगर हुरमला
تیر تمہاری جوانیاں سلامت ہیں۔ میں جلدی نہیں کروں گا، آپ نے ماتم کی تیاری کرنا، میں کوشش کروں گا میں پڑھ سکوں۔ حرملہ 3 شہزادہ واپس آ گئے، کارواں چلنے لگا۔ سیدہ فاطمہ صغریٰ نے پھر روکا، کہا ماں میں نے کچھ عسکر کے لیے نا بنا کے رکھا ہے، وہ ساتھ لے جائیں۔ حسین فرماتے ہیں لے آؤ۔ سیدہ آپ نے حجرے میں گئی، صندوق کھولا، ایک ریشمی رومال، ایک سفید کرتا لا کے اماں ام رباب کے سامنے کر کے نا شہزادی فرماتی اماں یہ میں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے سیا ہے۔ فکرہ سنو کہ پتہ نہیں کون سا بندہ جو برداشت کر جائے۔ اماں موقع بھی میں بتاؤں گی، اسے پہنانا کب ہے؟ جی صغریٰ بتاؤ۔ عرض کی اماں جب اکبر صحرا پہنے۔ میں بسم اللہ کروں گی، آباد رہو، سلامت رہو۔ آج کی مجلس میں جیسے آنسو نہ آئے نا، وہ آواز بلند کر لے آنسو کے برابر ہو جائے۔ عزادارو رومال دیا، اماں دور کا سفر ہے، میرے بھائی کے چہرے پر رکھنا، سورج کی کوئی سخت کرن میرے بھائی کے نازک رخسار پہ نہ پڑے۔ دونوں چیزیں رکھ لیں، قافلہ چل پڑا۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں جی، نقوی صاحب کہہ رہے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، دعا کریں جو کرتا سفید دیا ہے وہ سفید رہے۔ نقوی صاحب میں 1 کروڑ بار دعا مانگ لوں کرتا سفید نہیں رہے گا۔ شاباش، دعا کیجئے گا، سب کی دعائیں مستجاب ہو گئیں۔ قافلہ چل پڑا، بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ خاص بیٹیوں کے حصے کا مجلس ہے۔ قافلہ چل پڑا، یقین جانیے عسکر ایک محفل میں نہیں رہے، مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے لے کے کربلا، عسکر ایک محفل میں نہیں رہے۔ جہاں قافلہ رکتا نا ہر بی بی پردہ ہٹا کے کہتی تھی عباس ذرا مجھے عسکر لا۔ شاباش، یہی آپ کا معیار ہے، عباس مجھے ذرا عسکر لا دے۔ بتاؤں سب سے زیادہ عسکر کس کے محفل میں رہے؟ اس محفل میں جاتے تھے نا پھر کوئی بی بی نہیں مانگتی تھی۔ میں بتا دوں کس محفل میں؟ وہ معامل ہے 3.5 سال کی شہزادی سکینہ کا۔ فکرہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، میں بتا دوں سکینہ کو کتنا پیار تھا عسکر سے۔ بابا جوتی شاہ جی عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، اتنا پیار تھا سکینہ کو عسکر سے جتنا زینب کو حسین سے۔ سن گئے آپ نے کہا جی میں نوکر جلدی نہیں کروں گا۔ قافلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچ گیا، 7 کو پانی ختم ہو گیا، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 کا دن آ گیا، اذان ہو گئی، جنازے اٹھنے لگے، حسین اٹھانے لگے، اتر گئے عباس، جھک گئی کمر۔ شاباش، حسین نے عباس کی شہادت سے ملے ہوئے جلال سے
یزید کی فوج پہ حملہ کیا، فوج یزید دریا سے ہٹائی، پھر حسین قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے زمین پہ بیٹھے، استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصر۔ جب پہلی بار شبیر نے کہا نا حل من ناصر ینصر، فرشتوں کی کتاریں اتر آئیں۔ حسین نے کہا نہیں، کل تک میرے کپڑے سیتے رہے ہو، میں مدد نہیں لوں گا۔ جنات آئے، حسین نے واپس بھیج دی۔ جب تیسری بار کہا نا حل من ناصر ینصر، ماتمی جوان معاف کریں گے، سیدہ ام رواب کے پاک خیمے میں، مطہر جھولے میں، پاک کمات کپڑے میں لپٹا ہوا 6 مہینے کالی عسکر، انگڑائی یوں لی کہ جھولے سے گر پڑا، کوہنیوں کے بال، عسکر چلتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آ گیا، آگے آواز دے کے کہا بابا میں ہوں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سیدہ ہمیں حوصلہ دیں، سیدہ خیرات دیں، بابا میں آؤں؟ جلدی نہیں۔ جب کہا نا بابا میں آؤں، حسین بادشاہ نے کہا میں نے محمد کی منیت پہ بیٹھ کر مدد مانگی، تم نے علی بن کے لبیک کہا، تو اس قابل ہے کہ تو میری مدد کرے۔ شبیر مقتل سے اٹھے، آئے سیدہ ام رباب کے خیمے کے دروازے پہ، صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے حسین نے زمین پہ چھپ کے عسکر اٹھایا۔ عسکر اٹھا کے حسین سیدھا مقتل نہیں لے گئے، پہلے ماں کے پاس لائے۔ لو ام رباب، ہر ماں نے اپنے لال کو جانے سے پہلے تیار کیا، یہ تیری قربانی ہے، تو تیار کر۔ ماں نے پہلا کام پتہ کیا کیا؟ صندوق کھولا، سفید کرتا اتارا۔ بی بی فضا نے پوچھا سیدہ یہ کرتا تو کسی اور وقت کے لیے تھا، فرمایا جس وقت کے لیے تھا وہ بارات چلی گئی ہے۔ جی جی آقا جی، دعا کیجیے۔ شاباش، ماتمی جوان ماتم کریں گے تو اچھے لگیں گے۔ جی جی بسم اللہ، جس وقت کے لیے تھا وہ بارات چلی گئی۔ سیدہ نے کرتا پہنایا، رومال سے چہرہ صاف کیا، زلفیں سواری سامنے رکھا، فرمایا میرے لال تھوڑی دیر کے بعد تو حوض کوثر پہ نا دادا ساقی کوثر کے پاس پہنچ جائے گا، دادا کوثر کا جام لائیں گے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ لینا، کہنا دادا میں نے ابھی نہیں پینا۔ دادا پوچھے نا کیوں نہیں پینا، کہنا میری سکینہ پیاسی ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ اور مالک تمہیں کسی اور غم میں نہ رلائیں، اسی غم میں روتے رہو۔ میں نے کہا جلدی نہیں کروں گا، دیر تک پڑھوں گا۔ نام عسکر ہے، شہادت اکبر ہے، شہادت بہت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو گے سنو گے، ایک فکرہ کہہ جاؤں اگر ماتم کر سکتے ہو۔ حسین کو 13 ضربیں لگی ہیں، حسین کے پاک مطہر جسد اطہر پہ گھوڑے دوڑے ہیں، فکرہ برداشت کر سکو تو آگے پڑھتا ہوں۔ حسین کو مار مار کے جب یزید کی فوج تھک گئی نا، پھر عسکر کو مارا۔ شامل رہنا سارے عبادت میں، سارے عبادت میں شامل رہنا، اپنی اپنی آواز کی گواہی بنا لینا کہ ہم عسکر پہ روئیں۔ ماں نے تیار کیا، شبیر نے عسکر کو اٹھایا، ہاتھوں پہ لے کے نا حسین ہر بہن کے خیمے کے باہر گئے، فرمایا بطول کی بیٹی ہو، علی کی بیٹی ہو، میری قربانی دیکھ لو، میں قرآن شہادت بند کرنے لگا ہوں، میں قرآن شہادت بند کرنے لگا ہوں۔ سفید کپڑے میں ملبوس علی عسکر کو سینے سے لگا کے شبیر خیام کے حصار سے نکلے،
باپ اور بیٹے میں گفتگو شروع ہوئی. شبیر نے پہلا فقرہ کہا اصغر میں خالی پلٹی ہوئی ماں کا بیٹا ہوں. اصغر میں سوال نہیں کروں گا. اصغر سوال تم نے خود کرنا ہے. اصغر نے کہا بابا سوال ایسا کروں گا قیامت تک جواب نہیں ملے گا. دنیا ڈھونڈتے رہے گی میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا. ادھر سامنے 9 لاکھ فوج، ادھر سے حسین، پیچھے خیمے. شبیر چل پڑے، سینے سے لگایا ایسے تھا. لشکر یزید کی زبان سے اتفاقاً سچ نکل گیا. کہنے لگے لگتا ہے آخری وقت میں قرآن لے آیا. تھا ہی قرآن نا، سچ نکل گیا. حسین سینے سے لگا کے چلے، درمیان میں پہنچے، فرمایا لے اصغر اب سوال کر. جب حسین نے اصغر کو ممبر پہ نمایاں کیا، ممبر حسین کے ہاتھوں کا، خطیب علی اصغر. شبیر نے جب نمایاں کیا، اصغر نے ایک فقرے کا خطبہ پڑھا، ایک اشارے کا خطبہ پڑھا. خطبہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کانپ گیا. 7 دن کی خشک زبان، بڑی آواز کھولنا، 7 دن کی خشک زبان اصغر نے ہونٹوں پہ پھیرے. لشکر یزید میں تلاطم آ گئے، ہتھیار گرنے لگے کہ یہ 6 مہینے کا لال میدان کربلا میں آ گیا. جب انقلاب آیا نا، اس وقت عمر ابن سعد کمینے نے ہرمل سے کہا ہرملہ جلدی کر اقطع کلام الحسین. کہتا ہے کیسے قطع کروں؟ کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں. جو تیر عباس سے بچ گیا ہے نا، کوئی مر نہیں جائے گا، آج کسی کا ہاتھ بھی نہ پکڑنا. جو تیر عباس سے بچ گیا ہے نا، وہ تیر مار اصغر کو. یہ تیر لے کے چلا. حسین کھڑے ہوئے ہیں اصغر کو لے کے. بندے کہتے ہیں تیر کا وزن پڑھو. میں وزن نہیں پڑھتا، اشارہ میں بتا دیتا ہوں. لاہور والوں، تیر وزنی اتنا تھا کہ ہرمل کھڑا ہو کے چلا نہیں سکتا تھا. کیا پڑھو مسائب اور اتنا وزنی تھا کہ ہرمل شاباش کہی، شاباش کہی، تیرے سمجھنے پہ قربان جو. یہ کھڑا ہو کے چلا نہیں سکتا. راجہ اس نے گھٹنا زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کے اس پہ کمان رکھی. کمان میں تیر جڑا. اب ذہن میں رہے پیچھے خیمے ہیں، آگے حسین ہے. اس نے تیر کھینچنے کی کوشش کی کہ پردے کے پیچھے سے ماں کی آواز آئی، شاباش اصغر. تمہاری جوانی سلامت رہے. اصغر قاتل کا مقابلہ کر. اصغر نے ہرمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ایک تبسم کا وار کیا. ہرمل کا ہاتھ کانپ گیا، کمان زمین پہ گر گئی. اس نے پھر اٹھائی، پھر تیر چڑھا، پھر چلانے کا ارادہ کیا، پھر کمان زمین پہ گر گئی. ابن سعد کہتا ہے 9 لاکھ میں تو سب سے ماہر ہے، تیرا ہاتھ کیوں کانپتا ہے، کمان کیوں گرتی ہے؟ کہتا تو میری جگہ پہ ہوتا مر جاتا. میں سمجھا تھا تیر چلاؤں گا، کوئی ماں نکلے گی سر پہ قرآن رکھے گی، کہے گی اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ. عجیب ماں ہے، میں تیر چلانا چاہتا ہوں، وہ کہتی ہے شاباش. بیٹا ہنستا ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، میرے جسم میں تھر تھری آتی ہے، میں کانپ جاتا ہوں، پتہ نہیں یہ کون ہے. یہ میرا جری اصغر، یہ میرا بہادر اصغر، یہ میرا ہے شجاع اصغر، یہ ہے کربلا کا فاتح اصغر، یہ ہے حسین کی سورہ کوثر اصغر. اللہ سنو گے، اصغر نے اتنے وار کیے. اب گھر جاؤ نا، بیٹیوں سے پوچھنا، اور تیر بھی بتا دوں تمہیں، تیر بھی بتا دوں. ایک نوک والا چاچا جی تیر نہیں تھا، نوکے تھی تیر. ایک بالشت چوڑا تھا. اب 6 مہینے کے بچے کے کان پہ رکھ بالشت، پھر دیکھ تیر لگا ہے تو کہاں کہاں لگا ہے. سنو گے، جب 2 مرتبہ اصغر نے
اپنے تبسم کا وار کیا، حسین اتنے راضی ہوئے کہ چھٹے اصغر کا منہ چومنے کے لیے۔ اللہ سنا گے، ہرمل نے تیر تب مارا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہے تھے۔ کرو گے ماتم؟ ہرمل نے تیر تب مارا جب حسین، ہاتھ پکڑو، جب حسین اصغر کا منہ چوم رہے تھے۔ جوانوں دیکھنا ادھر، ایک نوک یہاں، ایک کان میں، ایک گلے میں، من الوزن الی الوزن، کان سے کان تک اصغر ذبح ہو گئے۔ اصغر کا لہو، فکرہ کہوں بابا جی، یہ فکرہ دعا کے لیے فکرہ ہے۔ اصغر کا سارا خون، ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اصغر کا سارا خون حسین کے دو ہاتھوں میں آ گیا۔ اصغر کا سارا خون دو ہاتھوں میں آ گیا۔ حسین نے اس خون کو لوٹانا چاہا ادھر جدھر کا خون تھا۔ آئے آسمان سے آواز آئی، نہ مولا ادھر نہ پھینکنا۔ زمین کی طرف دیکھا، زمین سے آواز آئی، مولا اصغر کے خون کے بعد پوری زمین پہ فصل نہیں ہوگی۔ اب سنیں ماتمی جوان، حسین نے کیا کیا؟ بتاؤ کیا کیا؟ وہ داڑھی جو اکبر کے جنازے پہ سفید ہوئی تھی، وہ داڑھی جو اکبر کے جنازے پہ سفید ہوئی تھی، شبیر نے اصغر کا لہو لیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کی داڑھی سرخ ہو گئی اصغر کے لہو سے۔ حسین نے داڑھی خطاب کر لی، اصغر کو پھر ہاتھوں پہ اٹھایا، 7 قدم آگے، رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ سنا گے، حسین بہنوں کو دکھانے کے بعد بی بی ام رباب کے خیمے میں آئے، فرمایا ام رباب آج چلیں۔ کہاں جہاں میں لے جاؤں۔ حسین بی بی ام رباب کو خیمے سے نکلے، مدینے کی طرف دیکھا، نانا محمد، دادا ابراہیم، دادا اسماعیل، دادی ہاجرہ، لاؤ نبیوں کو۔ صفحے بن گئی۔ حسین نے امامے کا پلو مٹی پہ بچھایا، اوپر عسکر رکھا، ذوالفقار نکالی، کربلا کی مٹی کھودنا شروع کی۔ جبرائیل نے کہا اللہ عرش کے دروازے بند کر، تو جان تیرا حسین جانے، یہ ذوالفقار میں تیرے دشمنوں کے لیے لے گیا تھا، حسین کے بیٹوں کی قبروں کے لیے نہیں۔ کرو گے ماتم؟ کرو گے ماتم؟ جب قبر بن گئی، حسین نے اصغر کے نیچے ہاتھ رکھے کہ جنازہ اٹھاؤں۔ ادھر اصغر کو اٹھایا، ادھر فرات پہ ہور کا جنازہ کانپا۔ ہور نے کہا مولا آپ نے تو صبح کہا تھا میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا میں غریب حسین، میں عباس کا ویر، بیٹھو بیٹھو، نانا حسین مجھے پڑھنے دو، ایک لمحے کے لیے بیٹھو، جب میں کہوں گا تب آئے گی، تب آئے گا جنازہ۔ حضرت سنو گے، اصغر کو قبر میں اتار دیا، مٹی ڈالنا، نوجوانوں تم ساتھ رہنا، تم ماتم کرنا، مٹی ڈالنا شروع کی۔ حسین نے پیر چھپ گئے، پنڈلیاں چھپ گئی، زانو چھپ گئے، شکم چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، گردن چھپ گئی، آگے آگے چہرہ۔ فرمایا میں رباب منہ دوسری طرف کر، آگے تیرا لال کا نازک چہرہ ہے۔ بی بی رباب نے کہا میں کوئی حجرہ ہوں، میں کوئی حجرہ ہوں۔ دونوں مٹھیوں میں مٹی لے کے کھڑے ہو کے کرتے ہو تو کھڑے ہو کے کرو، لیکن سنتے رہنا، دونوں مٹھیوں میں مٹی لے کے اصغر کے چہرے پہ ڈالی، اصغر چھپ گیا۔
حسین چلے گئے، 13 ضربیں چل گئی، خیمے چل گئے،